السلام علیکم بچوں، آج ہم سبق نمبر 3 مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مؤذن رسول کون تھے؟ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اولین لوگوں میں سے اسلام قبول کیا تھا، جو پہلے سب سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مؤذن رسول یہ انہیں لقب دیا گیا تھا۔ ان کے دو لقب تھے، ایک الخازن کے معنی یہ خزانچی کے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خزانچی تھے، اور دوسرا ان کو مؤذن رسول کہا جاتا تھا۔ یہ دو لقب تھے ان کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ملے تھے۔ یہ سچے عاشق تھے اور یہ ان پر بہت ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ کبھی اسلام کی راہ سے نہیں پھرے تھے، ہر وقت احد احد پکارتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہیں مؤذن رسول کا نام دیا گیا تھا، اور مؤذن جو تھے وہ اذان دیتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ ان پر بہت مصیبتیں ڈھائی گئی تھیں، بہت دکھ تکلیف دی گئی تھیں۔ ان کا پورا نام حضرت بلال بن رباح تھا، اور آپ کے والد کا نام رباح تھا، اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ وہ دونوں حبشی تھے۔ ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز کریں گے۔ ایکسرسائز میں سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم کریں گے ورڈز میننگ میں کیا ہے؟ الفاظ مانی ہے استقامت، ثابت قدمی، مثال، رحلت، یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ ان کے معنی انتقال اور وفات ہے۔ حضر ایک جگہ کا قیام یا گھر ہے۔ آپ اسے رو وائز پڑھیں گے ایسے لائن میں۔ شجاعت، بہادری، واعظ، نصیحت، حشر، قیامت، روز حساب۔ ہادی و برحق مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے۔ جگر گوشہ عزیز ہے، تاثیر اثر کرنا ہے، والہانہ دلی لگاؤ ہے، تطہیر پاک کرنا ہے، شب زندہ دار رات بھر جاگتے رہنا ہے، لرزہ براندم ہونا، خوف سے تھر تھر کانپنا، نقوش علامت ہے، نقوش نقش کی جمع ہے، ہمراہی ساتھی یا رفیق ہے۔ ہم پہلے بک ورک کریں گے، بک ورک کے بعد ہم کریں گے نوٹ بک ورک۔ تو کیا ہے بک ورک میں؟ ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر جملہ مکمل کرنا ہے۔ یہ ہماری خالی جگہ ہے، ہم نے اس کو فل کرنا ہے ایگزیکٹ ورڈ لگا کر۔ مکہ میں وادی حرہ یعنی وادی ڈیش گرمی کی شدت کی وجہ سے مشہور ہے۔ کون سی وادی تھی؟ وادی حرہ۔ حضرت بلال بتوں کی مذمت کی باتیں کرتے تھے۔ کس کی باتیں کرتے ہیں؟ مذمت کی۔ سن ڈیش میں مکہ فتح ہوا۔ کون سی ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا؟ 8 ہجری میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دور میں ڈیش کے خلاف جہاد میں حصہ لیا، رومیوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش سے ہر وقت لرزہ براندم رہتے تھے، یعنی ہر وقت فکر آخرت سے خوفزدہ رہتے تھے، کانپتے رہتے تھے۔ سب سے ڈیش عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، سب سے بہترین عمل، افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے کہ ہم نے MCQs کرنے ہیں۔ جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے درست مترادف کے گرد دائرہ لگا کر ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ تو کیا ہے کہ ہم نے مترادف الفاظ کیسے کہتے ہیں؟ ہم معنی الفاظ جو ہوتے ہیں۔ بھارت کو 1965 کی جنگ میں واضح شکست، جو جن لفظوں کے مترادف بنانے ہیں انہوں نے یہاں خط کشیدہ کیے ہوئے، انڈر لائن کیے ہوئے ہیں۔ شکست کے جو ہم معنی لفظ ہے وہ ہار ہے، فتح، ہار، جیت یا مایوسی۔ ہم ایگزیکٹ آنسر کیا ہے؟ ہار کے گرد آپ نے سرکل لگانا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے جاذب ایک نیک لڑکا ہے، وہ اپنے والدین کے ڈیش کو یا اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ اعتماد کا جو ہم معنی لفظ کیا ہے؟ اعتبار۔ جذبات، خیالات، ایمان یا اعتبار۔ اعتبار اس کا معنی لفظ ہے، اس کا آنسر ہے نمبر 4۔ آپ اس کے گرد سرکل لگائیں گے۔ دشمن ہر وقت پاکستان کے خلاف سازش میں مصروف رہتا ہے۔ سازش، فریب، ساز باز، چال یا دشمنی۔ سازش کا جو ہم معنی لفظ ہے وہ ساز ہے، ساز باز ہے۔ تو کیا ہے ایگزیکٹ آنسر؟ ساز باز۔ بے جز جو ہے وہ صحیح ہے۔ آپ اس کو سرکل کریں گے۔ پاکستانی فوج ہر وقت پاکستان کی وطن کی حفاظت کے لیے چوکس ہے۔ چوکس کے کیا معنی ہیں؟ تیار ہونا، ہوشیار، بے قرار یا تابع فرمان۔ چوکس کے معنی ہے ہوشیار ہونا، تو اس کا ہم معنی لفظ کیا ہوگا؟ ہوشیار۔ ہوشیار ہے، چوکس کو ہی ہوشیار کہتے ہیں۔ ہمارا عزم یعنی ہمارا ارادہ، اس کا ہم معنی لفظ کیا ہے؟ ارادہ۔ متعدی لفظ ہم ارادہ استعمال کریں گے اس کے آنسر کہ ہم اپنے وطن کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ اس کا آنسر کیا ہے؟ عہد، ارادہ،
کہنا یا خیال ارادہ ہے اس کا ایگزیکٹ آنسر. یہ تھا ہمارے MCQs. اب ہم نیکسٹ کویشچن کی طرف چلیں گے. نیکسٹ کویشچن ہمارا ہے سوال نمبر 7. دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں. ان جملوں میں حروف تعصف اور حروف تعجب کے جملے الگ الگ ہیں. حروف تعصف کیا ہے؟ جس میں افسوس دکھ کا اظہار ہو. حروف تعجب وہ حروف جن میں حیرانگی ہو یا حیرت زدہ الفاظ ہوں، حیران ہونے والا ہو، یعنی کہ وہ ایسا کام ہو جانا جس کی امید ہی نہ ہو. افسوس یہ ہے سائن آف ایکسکلیمیشن، یہ علامت ہے ہماری حروف تعصف حروف تعجب کے آگے جو ہم لگاتے ہیں، جسے ہم انگلش میں سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں اور اردو میں علامت ندائیہ یا فجائیہ کہتے ہیں. ٹھیک. افسوس میں اس کی مدد نہ کر سکا. آپ نے ہر حروف تعصب یا حروف تعجب کے آگے یہ علامت لگانی ہے. ہائے ہائے میرا سامان گم ہو گیا. دیکھیں جی اس کے آگے بھی انہوں نے یہ علامت لگائی ہوئی ہے، لفظ بھی لکھے ہوئے. اوفو میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، یا اللہ میری مدد فرما. اللہ اللہ. پھر یہاں پر بھی انہوں نے دیا ہوا مدینے کی کیا بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے. واہ واہ رے تیرے کیا کہنے، کیا یہ سب کیسے ہوا. حیرانگی والا سوال ہے، سوالیہ سوال ہے. یہاں تک ہمارا بک ورک تھا. اب انشاءاللہ ہم بک